السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ذی العزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحی بدر الدجی نور الہدی منبع الجود والعطا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اور پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے۔ دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں، ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے، ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے۔ حضرات، کوئی پوچھے کہ کون تھے خادم حسین رضوی، کون تھے خادم حسین رضوی، تو بتا دینا کہ سچے عاشق رسول تھے خادم حسین رضوی، سچے عاشق رسول تھے خادم حسین رضوی۔ شہنشاہ خطابت، تاجدار فصاحت و بلاغت، صوفی برحق حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو لوگوں نے صرف تحریک لبیک کے حوالے سے جانا ہے، لوگ تحریک لبیک کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ ان کا جو کیریئر ہے وہ بہت پرانا ہے۔ مولانا بنیادی طور پر ایک استاد تھے، شیخ الحدیث تھے۔ ان کا جو بیسک کارنامہ ہے وہ یہ کہ درجنوں نہیں سینکڑوں علماء کے استاد ہیں، سینکڑوں علماء کے، یعنی میں نے سوچ سمجھ کے لفظ کہا ہے۔ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھایا ہے، اور ان کے اب شاگردوں کے شاگرد بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ مولانا ایک غریب سے سادہ سے گھرانے میں پاکستان میں ایک جگہ ہے اٹک، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے بڑی سادہ اور آخر تک زندگی انہوں نے وزیداری والی گزاری، سادگی والی لائف گزاری، حسین لائف گزاری۔ ایک ہوتا ہے کسی کے نظریے سے اختلاف کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کرنا۔ کچھ لوگوں نے ان کے طریقہ کار سے اختلاف کیا ہے، لیکن ان بندے کے نظریہ ان کا نظریہ اتنا شاندار تھا کہ نظریے سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ فلانی بات اس طرح ہو جاتی تو ٹھیک تھا، لیکن یہ سب نے کہا بندہ بات ٹھیک کرتا ہے، نظریے سے فکر سے لوگ مطمئن ہو جائیں، زندہ کیا رہتا ہے نظریہ فکری طور پر۔ ایک خوبصورت آدمی تھے خادم حسین، ایک بڑے مجے ہوئے آدمی تھے، ایک وزیدار آدمی تھے، ایک صاف ستھرے آدمی تھے۔ انہوں نے جو سب سے پہلے جماعت بنائی تھی اس کا نام تھا انجمن فدایان ختم نبوت۔ اس جماعت کا نام تھا انجمن فدایان ختم نبوت۔ اس جماعت سے انہوں نے کام کا آغاز کیا، اور بڑے شروع میں انہوں نے ختم نبوت کے تعلق سے مختصر سے کام کا آغاز کیا، اور بڑی جلدی ان کا کام پھیل گیا، اور یہ سب سے زیادہ مشہور 2017 میں ہوئے۔ 2017 میں خادم حسین رضوی بہت مشہور ہوئے۔ پیر مکی دربار میں یہ اوقاف کی مسجد جو ہے نا، اوقاف کی مسجد کے گورنمنٹ خطیب تھے، لیکن حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی، اس کے بعد انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی جد و جہد کی،
بڑی کاوش کی، معذور ہونے کے بعد بڑی کوشش فرمائی، اور بڑے نڈر تھے، بڑے بے باک تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ثقہ عالم دین تھے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اتنا تگڑا بندہ نہیں ہے جس طرح حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب تھے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قدرت آ گیا، پرسوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ قدرت آ گیا، اور حضرات تیزی کے ساتھ لوگ اٹھتے جا رہے ہیں۔ سے پچھلے 2020 میں بہت سارے لوگ اہل سنت کے 2020 میں بہت سارے لوگ اہل سنت کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن اس شخص کا جانا کچھ زیادہ ہی تکلیف دے گیا۔ اس شخص کا جانا کچھ زیادہ ہی تکلیف دے گیا۔ ہم یتیم ہو گئے، سنیت یتیم ہو گئی، دل مطلب مائل نہیں ہوا۔ اس طرح کے لوگ کم آتے ہیں دنیا میں، اور شاید ان لوگوں کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور اللہ پاک شاید ایسے لوگوں کو جلد ہی اپنی بارگاہ ناز کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک شعر جگر مراد آبادی نے کہا تھا کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، کہ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ضرور ہے کہ ہمیں جب بھی موت آتی ہے اللہ کے نام پہ آتی ہے۔ ہم ویسے حلال ہی نہیں ہوتے، تو سو خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک پاکستان کے عالم دین تھے، انہوں نے ایک علامہ صاحب کی میں نے ویڈیو دیکھی، تو وہ فرما رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، کہتے ہیں میرے ذہن میں دوبارہ یہ بات جاگ اٹھی کہ واقعی جو قوم کو جگاتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہی ایسا ہے، یہ کوئی بہت بڑی سازش ہوگی۔ کہتے ہیں یہ میری بات لکھ لینا، اتنی جلدی ہمارے بندے جاتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کچھ کہتے ہیں سازش ہے اس میں۔ حاجی فضل کریم صاحب کے ساتھ بھی بہت بڑی سازش ہوئی تھی، کہتے ہیں حاجی فضل کریم صاحب کے ساتھ بھی بہت بڑی سازش ہوئی تھی، قائدین کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے۔ بہرحال غرق ہو جائیں گے یہ ظالم، یقین فرمائیں، یہاں تو ممتاز قادری کو پھانسی دینے والا ذلیل ہو رہا ہے، ان کی کیا اوقات ہے، جو بھی ہوگا وہ ذلیل ہوگا۔ میری یہ بات یاد رکھنا، اب دیکھنا عرش کا مالک ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، ان کا حشر کیا ہوگا۔ آپ دیکھ لینا، جب بھی کوئی گستاخ رسول سر اٹھائے گا نا، تو کوئی نہ کوئی اس کا سر قلم کر دے گا، کوئی نہ کوئی مصطفیٰ کا غلام اس کے آگے بڑھ کر کے اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دے گا۔ دوستو خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بابا جی چلے گئے ہیں، بابا جی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن بابا جی کا مشن زندہ رہنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ بابا جی کا مشن زندہ رہنا چاہیے۔ میری بات خدا کے لیے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرنا، اپنے آقا و مولا سے وفا کرنا۔ اے لوگو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ وفا کرنا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کیجئے گا۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ، بڑے بڑے دلیروں کے قصے پڑھے، کبھی شہاب الدین غوری، کبھی محمد بن قاسم، کبھی نور الدین زنگی، کبھی صلاح الدین ایوبی، تو کبھی موسیٰ بن نصیر، لیکن آنکھوں سے ایک ہی دلیر دیکھا جو پاس رکھا گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن جب بولتا تو کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، کفر تھرا جاتا تھا۔ یہ تھے خادم حسین رضوی۔ حضرات دنیا میں رہیے گا، آپ دنیا میں رہیے گا، لیکن دنیا آپ میں نہ ہو، دنیا آپ میں نہ ہو۔
ایگزامپل، جب تک کشتی پانی پر رہتی ہے تو اس کنارے سے اس کنارے پر لے جانے کا کام کرتی ہے، اور جب کشتی میں پانی آ جاتا ہے تو بیچ مجھدار میں لے کر کے ڈوب جاتی ہے۔ خادم حسین رضوی کا عشق رسول یہ تھا کہ دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں، دل میں ہر دم یاد نبی کی شمع جلائے رہتا ہوں، ان کا گھر ہے کب آ جائیں آنکھیں بچھائے رہتا ہوں، ان کا گھر ہے کب آ جائیں آنکھیں بچھائے رہتا ہوں، جس کو چاہیں در پہ بلا لیں وہ مختار دو عالم ہیں، جس کو چاہیں در پہ بلا لیں وہ مختار دو عالم ہیں، میں بھی ان کے رحم و کرم پر آس لگائے رہتا ہوں، میں بھی ان کے رحم و کرم پر آس لگائے رہتا ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس بولنے میں جو بھی لغزش آئی ہو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لائف گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اور تمام سننے والے احباب سے گزارش کروں گا کہ علامہ خادم حسین رضوی کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔